السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا خوبصورت اور انڈسٹریل سٹی جو ہے مانچسٹر ہے. مانچسٹر کے اندر جو ہے ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں. افضل خان صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا. ہمیشہ جو ہے وہ آپ اپنی کمیونٹی کی آواز بنتے ہیں اور ایشوز کے حوالے سے، چاہے کوئی کانفلکٹ زون ہو، وار زون ہو، یا ہمارے جو بھی یہاں پر مسائل ہیں، تحفظات ہیں، ان کے حوالے سے گاہے بگاہے جو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کمیونٹی کو. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بینگے جو ہے ٹریڈ انوائے رہے ہیں ترکی کے یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس میں ٹریڈ کس حد تک جو ہے وہ بڑا ہے، کیا اس کو بینیفٹ ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اپڈیٹ کیجیے گا. پہلے جی تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ پلیجر ہوتا ہے آپ سے گفتگو کر کے بھی، اور جو آپ بھی کام کرتے ہیں انفارم پبلک کو کرنے کے لیے. تو جو آپ کا سوال ہے ٹریڈ کے حوالے سے، دیکھیں جی، جب لیبر گورنمنٹ آئی ہے تو انہیں اچھی خاصی میجارٹی کے ساتھ گورنمنٹ ملی ہے، اور ملک کے جو حالات تھے اکنامک پرٹیکولرلی، اس میں بہت سی مشکلات تھی. تو اسی لیے لیبر پارٹی نے اور لیبر گورنمنٹ نے یہ نمبر 1 ایشو رکھا ہوا ہے کہ جو اکانومی ہے یہی معاشرے کی بیک بون ہے. اگر ہم بیک بون کو مضبوط کر لیں گے تو پھر جو باقی رول آن افیکٹ ہوتے ہیں چیزوں کے، جو ہم نے 14 سال کے کٹس میں دیکھے بھی ہیں، تو وہ سب پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا. تو پہلے سال جو کمپلیٹ ہوا ہے تو اس میں فل انرجی جو ہے اسی سائڈ پہ ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ اسیس کریں اس کو، تو کیا ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے؟ تو سچا جواب تو یہی ہوگا کہ نو، ابھی تک یہ وہاں پہ ہم نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم نے پروگریس کچھ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اگین کلیئر ہے کہ کیا ہے. تو چاہے آپ اس کو دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ پہ اگین کمپلیٹ نیچے آ رہے ہیں، جو انفلیشن تھی اس کی بھی کمی ہوئی ہے. جو آپ دیکھتے ہیں ٹریڈز کے حوالے سے، بڑے بڑے جو ایریز ہیں، امریکہ لے لیں، ان کے ساتھ ہماری کچھ ہوئی ہے. آپ EU کو دیکھیں جو ہمارے کلوسسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے ہیں، جو ہمارے ساتھ نمبر 1 ہے ہمارے، ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. پھر انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی ہے. GCC جو ہے اس پہ بھی ہوئی ہے، کوئی 80-90% کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ کچھ ہفتوں کے اندر کہ یہ بھی اعلان آ جائے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو میری خود ذاتی رسپانسبلٹی رہی تھی پہلے، تو وہ یہی تھی ترکی کے حوالے سے. اس پہ بھی ہم نے اچھا خاصا کام کیا ہے. جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی نیگوشیشن ہے اس کو اوپن کیا ہے. جو فرسٹ راؤنڈ ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے. اب سیکنڈ راؤنڈ کی طرف ہم موو ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اکنامک جو ہے اس پہ امپرومنٹ ہوئی ہے. جو انویسٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو اگین آپ کو نظر آئے گا کہ بلینز کے حساب سے انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ ڈاؤن دا روڈ کچھ اور ٹائم لگے گا کہ امپرومنٹ جو ہے وہ پبلک فیل ہونا بھی شروع ہو جائے گی. اچھا، UK، ترکی اور پاکستان ٹریڈ ریلیشن شپ کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. although پاکستان اور ترکی جو ہے یہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ملک ہیں برطانیہ کے لیے. دونوں کے ساتھ لانگ ہسٹری بھی ہے ریلیشن شپ کی. لیکن جہاں تک ترکی ہے وہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرکی جو ہے وہ یورپ کے بارڈر کو ٹچ کرتا ہے، وہ یورپ کے اندر آتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ترکی جو ہے اس کی بھی جو پاپولیشن ہے اچھی خاصی ہے، although پاکستان کی اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ترکی جو ہے یہ نیٹو ممبر ہے. تو نیٹو کے نقطہ نظر سے بھی یہ امپورٹنٹ بنتا ہے. تو اور پھر فورتھ یہ ہے کہ جو جیو پولیٹکس سچویشن ہے اس میں پرٹیکولرلی یوکرین اور رشیا کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو امریکہ کا رول ہے وہ تھوڑا سا انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے. تو اس لحاظ سے ان کو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس لیے ان کو ترکی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ترکی ملٹری بیس پہ نقطہ نظر سے بھی ایک بہت مضبوط ملک ہے. تو ان کو ہر صورت میں پھر ترکی کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان 4-5 وجہ سے ترکی برطانیہ کا جو چیز ہے، ہماری کوشش بھی ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، کہ یہ جلدی اور زیادہ ڈیپر ہوں، وائڈر اور ڈیپر.
اس پہ کام اب کیا جا رہا ہے. آپ شیڈو منسٹر کے طور پہ امیگرینٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی پراسر آواز رہی ہے، بڑی اسٹرانگ آپ کی سالڈ آواز رہی ہے. تو ابھی جو امیگرینٹس کے حوالے سے کچھ ہماری کمیونٹی کے اندر تحفظات ہیں، 10 ایئر روٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ریلیف اس گورنمنٹ کی طرف سے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آئی تھنک مشکل لگ رہا ہے مجھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ جو یورپین ممالک ہیں ان کے اندر جو پریشر ہے یہ بلڈ ہوا ہے امیگریشن کے خلاف، پرٹیکولرلی جو بورڈ سے ایلیگل آتے ہیں. تو لیکن اس کی آڑ میں باقی سب پہ بھی اثر آتا ہے. تو جو فضا ہے یورپ کے اندر وہ میرے خیال میں امیگریشن کے خلاف ہوگی اور چیزیں سخت کی جائیں گی. ہماری کوشش یہ ہوگی، اور میری پرٹیکولرلی میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اچھی امیگریشن پالیسی لانے کی ضرورت ہے. اور اچھی لانے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ایکچولی بہت ہی انپرڈکٹیبل ہے، پیس میل ڈیولپ ہوا ہے، اور صحیح طرح سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیا امیگریشن رولز ہیں. تو اس سارے کو صفائی اگر کریں نا تو یہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جو امیگریشن آنے سے ملک کی ضرورت ہے اس پہ ہمیں نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نقصان ہم کریں گے تو پھر ملک خود اور ملک کی وجہ سے ہم سب اس کی قیمت ادا کریں گے. تو بیلنسڈ آرگنائزڈ طریقے سے امیگریشن پالیسی اگر ہم کریں گے تو وہ بہتر ہوگا، نہ کہ آواز چلی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی بھاگ پڑیں. اچھا، اب یو کے گورنمنٹ کی طرف سے فلسطین اسٹیٹ کی ریکگنیشن کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی میں تو 30-40 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. کشمیر ہوا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ ہوا، یہ دو لانگسٹ انریزولوڈ ایشو ہیں. لیکن جس لیول کے ظلم فلسطینیوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ، آلموسٹ 2 سال ہونے کے طرف جا رہے ہیں اب ہم. مور دین 60,000 ابھی حال ہی رپورٹ آئی ہے کہ خود اسرائیل کی اپنی انٹرنل رپورٹ جو کہہ رہی ہے کہ 83% جو لوگ مرے ہوئے ہیں وہ انسنٹ سویلین ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ کس لیول پہ، یہ تو ہیومن کی بات ہوئی، لیکن جو پوری ڈسٹرکشن ہوئی ہے سٹی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اسکولوں کے، اسپتالوں کے، ہر طریقے سے ٹوٹل فلیٹن کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت اب یہ ہے کہ برطانیہ کو امیڈیٹلی ریکگنائز کرنا چاہیے. یہی ہماری ڈیمانڈ رہی ہے. ہمیں خوشی ہے اس وقت کہ یہ لیبر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جب فل UN کی جنرل اسمبلی میٹنگ اب آئے گی سپٹمبر میں تو یہ بھی کریں گے، فرانس بھی کرے گا، کینیڈا بھی کریں گے، اور بھی ملک کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آواز کلیئر جانی چاہیے جو نتن یاہو کی ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ اسرائیل میں گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، کہ اس کا جو تصور ہے کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے یہ غلط ہے. اس کا سلوشن جو ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے وہ یہی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن. اور جب یہ بڑے ملک بھی جو G7 کے اندر آتے ہیں یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، اکنالج کریں گے، فلسطین کو ریکگنائز کریں گے، تو یہ پھر ری انفورس کرے گا اس میسیج کو. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا ہماری ٹارگٹ پہنچنے کے لیے کہ جینوئن آزادی فلسطینی بہن بھائیوں کو. اچھا، آخری کمنٹس جو ہے ڈومیسٹک اور بائیلیٹرل ایشو جو ہے کشمیر کو کہا جاتا تھا، اس پہ لیبر پالیسی چینج ہوئی ہے کوئی؟ آئی تھنک لیبر کی پالیسی، چاہے لیبر لے لیں چاہے کنزرویٹو پارٹی لے لیں، سیڈلی ان کی جو پالیسی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہاں جی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں یہ حل ہونا چاہیے، یہ دونوں فریقوں کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ وول پہ بیٹھنے والی بات ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لانگسٹ انریزولوڈ ایشو ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ پرمننٹ ممبر ہیں UN کے، تو پیس کو مینٹین کرنا ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا خطرناک چیز بڑھنے جا رہی تھی. تو یہ وہ خطرے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ برطانیہ کا انفنشڈ بزنس ہے. برطانیہ کے اندر ملینز پاکستانی، کشمیری، انڈین آباد ہیں جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. تو ہر لحاظ سے آپ وول پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو ایکٹیولی انوالوڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، ورنہ تو وہی پہ سرد خانے میں پڑ جائے گا، پھر تو خطرہ تو نہیں دنیا کے لیے جائے گا.
تو آئی تھنک دنیا کے امن کے لحاظ سے بھی، کشمیریوں کے حق کے لحاظ سے بھی، UN اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بھی اس مسئلے کو حل کرنا ہی بہتر ہے.